نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہماری بلوغ المرام حدیث کی گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 9 نمبر کلاس ہے۔ آج ہم اس کلاس کے اندر بلوغ المرام کی حدیث نمبر 2 سے شروع کریں گے۔ گزشتہ کلاس کے اندر ہم نے جو چیز پڑھی تھی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سمندر کا پانی وہ پاک ہے اور اس کے ساتھ وضو بھی کیا جا سکتا ہے اور ہر قسم کی پاکیزگی سمندر کے پانی کے ساتھ حاصل کی جا سکتی ہے۔ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، اور سمندر کا مردار وہ بھی حلال ہے، چاہے اس کو ذبح نہ بھی کیا جائے۔ ایسا جانور جو صرف پانی کے اندر زندہ رہ سکتا ہے اور وہ آپ کو پانی کے اندر مردہ حالت میں ملا ہے تو آپ اس کو ذبح کیے بغیر کھا سکتے ہیں، وہ حلال ہے۔ لیکن ایسا جانور جو پانی میں بھی زندہ رہے اور پانی کے باہر بھی زندہ رہے، جیسے یہ مگرمچھ وغیرہ ہیں، یہ خشکی کے اوپر بھی زندہ رہتے ہیں اور پانی کے اندر بھی، تو ایسے جانور یہ حلال نہیں ہے۔ وہ جانور جو صرف پانی کے اندر زندہ رہے اس کا بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مردار حلال ہے۔ تو پانی کے مسائل بیان ہو رہے تھے، اسی ضمن میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دوسری حدیث لائے ہیں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسه شیء اخرجہ الثلاثۃ وصححہ احمد۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دوسری روایت لائے ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید یہ ان کی کنیت ہے اور ان کا اصل نام سعد بن مالک بن سنان ہے۔ سعد بن مالک حضرت ابو سعید خدری کا اصل نام ہے اور حضرت ابو سعید خدری نے 74 ہجری کے اندر وفات پائی ہے۔ یہ جو خدری ہم کہتے ہیں یہ ایک قبیلہ خدرہ اس کی طرف نسبت ہے، تو نسبت کرتے ہوئے ہم جیسے جو ہے وہ پاکستان کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو پاکستان کے اندر رہنے والا ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں پاکستانی، تو اسی طرح جو ہے وہ ہندوستان کے اندر رہنے والا ہم اس کی نسبت کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں ہندوستانی۔ تو خدرہ قبیلے کی طرف نسبت ہے اور ان کو کہا جاتا ہے خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء طہور، بے شک پانی پاک کرنے والا ہے، لا ينجسہ شیء، اس کو کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ گزشتہ کلاس کے اندر میں نے ایک فرق بتایا تھا کہ طہور اور طہور کے درمیان فرق ہے، جو طاء کے زبر کے ساتھ اور طاء کے پیش کے ساتھ اس کے درمیان فرق ہے۔ جو چیز کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ طہور ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں ہم طاء کے پیش کے ساتھ بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ چیز پاک ہے، لیکن ہم اس چیز سے پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور جس چیز کو ہم کہیں طہور طاء کی زبر کے ساتھ تو وہ کہیں گے کہ ایسی چیز جس کے ذریعے ہم پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں، جس کو استعمال کر کے، جس کے ذریعے وضو کر کے، جس کے ذریعے غسل کر کے ہم پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ چیز طہور ہے۔ اب آگے جتنی بھی روایات آئیں گی یہ باب المیاہ کے اندر، ان روایات کا مفہوم اور ان کا جو ان سے اخذ ہونے والے مسائل ہیں میں ان کو خلاصتاً آسان الفاظ کے اندر بیان کر دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الماء طہور، بے شک پانی، گزشتہ حدیث کے اندر تھا کہ سمندر کا پانی طہور۔ آپ نے پچھلی حدیث، گزشتہ جو حدیث ہے اس کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سمندر کا پانی وہ پاک کرنے والا ہے، اور یہاں پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الماء، ہر پانی، یعنی پانی پاک کرنے والا ہے، بے شک پانی طہور وہ پاک کرنے والا ہے۔ تو اس پانی سے کون سا پانی مراد ہے؟ تو یہ حدیث کا جو سیاق ہے اور اس حدیث کا جو سبب ہے وہ اس کی یہ کس لیے حدیث آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی، تو پس منظر یہ ہے اس حدیث کا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک کنواں تھا
جس کو بیر بضاع کہتے تھے۔ یہ ایک کنویں کا نام ہے، بیر بضاع۔ تو آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ بیر بضاع نامی کنواں، اس کے اندر حیض کے کپڑے، مردار جو جانور ہیں کتے وغیرہ، اور اسی طرح گندی چیزیں اس کنویں کے اندر گر جاتی ہیں، تو کیا ہم اس جو بیر بضاع کنواں ہے اس کنویں کے پانی کے ساتھ ہم وضو کر سکتے ہیں؟ یہ آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الماء، بے شک پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا یہ فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو بیر بضاع کا پانی ہے نا، وہ پانی ناپاک نہیں ہے، وہ پانی پاک ہے۔ اگرچہ اس پانی کے اندر گندے کپڑے، مردار جانور اور گندی چیزیں گرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پانی ناپاک نہیں ہے، وہ پانی پاک ہے۔ اب یہاں پر جو میں جس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کون سا پانی پاک ہوگا اور کون سا پانی ناپاک ہوگا۔ تو پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کے اندر جو اعتبار کیا گیا ہے وہ پانی کی مقدار کا اعتبار کیا گیا ہے، یعنی پانی کی مقدار کا اعتبار کرتے ہوئے ہم کسی پانی کے بارے میں حکم لگائیں گے کہ یہ پانی پاک ہے یا پانی ناپاک ہے۔ وہ جو مقدار مقرر کی گئی ہے ان میں سے ایک مقدار ہے کثیر مقدار اور ایک مقدار ہے قلیل مقدار۔ پانی کے پاک اور ناپاک ہونے میں دو مقداروں کا اعتبار کیا گیا ہے، اور وہ ایک مقدار ہے کثیر مقدار اور ایک ہے قلیل مقدار۔ اگر پانی کثیر مقدار ہے، یہ کثیر مقدار کتنے پانی کو کہیں گے؟ یعنی پانی کی کتنی مقدار ہو تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ پانی کثیر مقدار ہے؟ تو اس کی جو حدیث کے اندر وضاحت کی گئی ہے، کثیر مقدار جو محدثین نے مقرر کیا ہے وہ برابر ہے 2 کلوں کے۔ یہ جو کلہ، اس کو ہم کہتے ہیں کلہ، قاف لام ہا، یہ 2 کلوں کے برابر کثیر مقدار ہے۔ یہ کلہ کیا چیز ہے؟ کلہ ایک جیسے ہم مٹکے عام دیہاتوں کے اندر دیکھتے ہوتے ہیں، اور سراہی نما جو برتن ہوتے ہیں، یہ ایک ہجر نامی بستی ہے، وہاں پر یہ مٹکے بنائے جاتے تھے، یہ سراہیاں نما جو برتن بنائے جاتے تھے، تو اس برتن کو کہتے تھے کلہ۔ تو جو وہ 2 کلے تھے، اتنے 2 کلوں کی مقدار کے برابر جو پانی ہوگا وہ پانی کثیر مقدار کہلائے گا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ان 2 کلوں کے اندر پانی کتنا آ جاتا ہے؟ یعنی ہمارے پاس تو کلہ نہیں ہے، ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، تو ہم اپنے اعتبار سے کس طرح معلوم کریں گے کہ یہ پانی 2 کلوں کے برابر ہے یا 2 کلوں سے کم ہے یا 2 کلوں سے زیادہ ہے؟ جو 2 کلے ہیں یہ برابر ہیں، ان کا وزن کتنا ہے؟ 227 کلو گرام۔ یعنی 2 کلوں کے اندر کتنا پانی آتا ہے؟ 227 کلو گرام۔ اتنا پانی 2 کلوں کے اندر آتا ہے۔ تو یعنی اس کو ہم سادہ الفاظ میں کہیں تو 2 کلوں کے اندر 5 من 27 کلو گرام پانی آتا ہے۔ اب اگر پانی 5 من 27 کلو گرام ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ پانی کی کثیر مقدار ہے، اور اگر پانی 5 من 27 کلو گرام سے کم ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ پانی قلیل مقدار میں ہے، یہ پانی کی قلیل مقدار ہے۔ میرے خیال میں آپ کو اتنی بار سمجھ آ گئی ہوگی کہ کثیر مقدار پانی کتنے کو کہتے ہیں؟ 5 من 27 کلو گرام کے برابر وزن کا پانی ہم اس کو کہیں گے کہ یہ کثیر مقدار ہے، اور جو پانی 5 من 27 کلو گرام سے کم وزن کا ہوگا وہ پانی ہوگا قلیل مقدار۔ اب کون سا پانی جو پاک ہوگا اور کون سا پانی ناپاک ہوگا؟ جو پانی کثیر مقدار میں ہے یعنی 2 کلوں کے برابر ہے، 5 من 27 کلو گرام جو پانی ہے وہ پانی اس وقت ناپاک ہوگا اگر اس پانی کے اندر نجاست گرنے کے بعد 3 چیزوں میں سے ایک چیز تبدیل ہو جائے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز ہے بو، دوسری چیز ہے ذائقہ، اور تیسری چیز ہے رنگ۔ اگر پانی 5 من 27 کلو گرام ہے اور اس کے اندر کوئی نجس والی کوئی ناپاک چیز گر گئی ہے تو صرف وہ ناپاک چیز گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، پانی اس وقت ناپاک ہوگا جب اس کی ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز تبدیل ہو جائے گی۔ اگر پانی 5 من 27 کلو گرام سے زیادہ ہے یا 5 من 27 کلو گرام کے برابر ہے اور اس کے اندر نجاست گر گئی ہے
تو صرف نجاست گرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک اس کی بو، اس کا ذائقہ یا اس کا رنگ تبدیل نہ ہو جائے۔ اگر نجاست گرنے سے ان تینوں چیزوں میں سے ایک بھی چیز تبدیل ہو گئی تو محض وہ تو صرف اور صرف نجاست گرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ تو بات کو سمجھیں کہ کثیر مقدار پانی یعنی جو 2 کلوں کے برابر پانی ہے، اگر اس پانی کے 3 چیزوں میں سے ایک چیز تبدیل ہو جائے تو وہ پانی ناپاک ہے، اور اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز تبدیل نہیں ہوئی، نہ بو تبدیل ہوئی ہے، نہ ذائقہ، نہ رنگ، تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ وہ پانی پاک رہے گا۔ یہ ہو گیا کثیر مقدار کا پانی۔ اور جو پانی قلیل مقدار ہے یعنی جو پانی 2 کلوں سے کم ہے اور اس پانی کے اندر کوئی ناپاک چیز گر گئی ہے، یعنی کوئی مردار جانور اس کے اندر گر گیا ہے یا کوئی ایسی چیز جس کو آپ ناپاک سمجھتے ہیں وہ پانی کے اندر گر گیا ہے، تو صرف وہ گرنے سے ہی وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ کون سا پانی؟ جو پانی قلیل مقدار ہے، یعنی 5 من 27 کلو گرام سے کم جو پانی ہے، اگر اس کے اندر کسی بھی قسم کی نجاست گر جائے تو محض صرف اور صرف نجاست گرنے سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اس پانی کو پاک نہیں سمجھا جائے گا، اس پانی سے آپ پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتے، اس پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے، اس پانی سے آپ غسل نہیں کر سکتے۔ تو پانی پاک کون سا ہوگا؟ جو کثیر مقدار میں ہے اور نجاست گرنے کے بعد اس پانی کی 3 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں بدلی تو وہ پانی پاک ہے، اور اگر پانی قلیل مقدار میں ہے یعنی 2 کلوں سے کم ہے تو اس کے اندر صرف نجاست گرنے سے ہی وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، وہ پانی پاکی حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی، اب وہ جو بیر بضاع کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بیر بضاع کا پانی پاک ہے اور اس سے پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے، وہ پانی 2 کلوں سے زیادہ تھا، اس کا وزن 2 کلوں سے زیادہ تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا لا ینجسہ شیء، وہ پانی 2 کلوں سے زیادہ ہے، اس لیے وہ پانی ناپاک نہیں ہے، اس پانی کے ساتھ پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آگے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اخرجہ الثلاثۃ وصححہ احمد، اس کو 3 اماموں نے بیان کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے امام احمد نے۔ بلوغ المرام کے مقدمے کے اندر ہم نے وضاحت کے ساتھ پڑھی تھی کہ اخرجہ الثلاثۃ کا کیا مطلب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ امام احمد، امام بخاری اور امام مسلم اور ابن ماجہ کے علاوہ جو باقی 3 امام ہیں، امام نسائی، امام ابو داود اور امام ترمذی، یہ انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے، وصححہ احمد، اور اس روایت کو امام احمد نے صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی جو امام نسائی اور امام ترمذی اور امام ابو داود ہیں انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور اس کی تصحیح بیان کی ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سے آگے والی حدیث ہے وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه۔ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو حضرت ابو امامہ باہلی ہیں ان کی کنیت ہے ابو امامہ، اور ان کا جو اصل نام ہے وہ ہے سدی بن اجلان، اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 81 یا 86 ہجری میں وفات پائی ہے، اور ملک شام کے اندر جتنے بھی صحابہ کرام رہائش پذیر تھے، قیام پذیر تھے، ان میں سے سب سے آخر پر جو صحابی وفات پانے والے ہیں وہ حضرت ابو امامہ باہلی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان الماء لا ينجسه شیء، بے شک پانی لا ينجسه، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ لا ينجسه شیء، شیء کا مطلب کوئی بھی چیز، اور لا ينجسه کا مطلب کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ لا ينجسه شیء، کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی، الا ما غلب، مگر وہ چیز جو غالب آ جائے علی ریحہ، اس کے بو پر، و طعمہ، اور اس کے ذائقے پر، و لونہ، اور اس کے رنگ پر۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے
کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، یعنی کثیر پانی جو 2 کلوں کے پانی جو 2 کلوں یا 2 کلوں سے زیادہ ہے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ کب تک ناپاک نہیں ہوتا؟ جب تک اس کی 3 چیزوں میں سے کوئی چیز نہ بدل جائے۔ اگر اس میں سے اس کی بو بدل جائے یا اس کا ذائقہ بدل جائے یا اس کا رنگ بدل جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اس پانی سے پاکیزگی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اخرجہ ابن ماجہ، اس کو امام ابن ماجہ نے بیان کیا ہے، وضعفہ ابو حاتم، اور امام ابو حاتم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ وللبیہقی، اور امام بہقی کے الفاظ یہ ہیں، الماء طہور، پانی پاک کرنے والا ہے، الا ان تغیر ریحہ، مگر یہ کہ بدل جائے اس کی بو، او طعمہ، یا اس کا ذائقہ، او لونہ، یا اس کا رنگ، بنجاست، ایسی نجاست کی وجہ سے، تحدث فیہ، جو اس پانی کے اندر گرتی ہے۔ یعنی مفہوم اس بات کا یہ ہے کہ پانی سے پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے، مگر اگر نجاست گرنے کی وجہ سے اس کا ذائقہ، اس کی بو یا اس کی رنگت تبدیل ہو گئی ہے تو وہ پھر پانی ناپاک ہے، اس پانی سے پاکیزگی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ آگے والی روایت ہے، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے فرزند ارجمند ہیں، اور انہوں نے چھوٹی عمر کے اندر ہی اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بہت زیادہ روایات ان سے بھی مروی ہیں۔ 73 ہجری کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر نے وفات پائی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان الماء قلتین لم یحمل الخبث، اذا کان الماء، جب پانی ہو، قلتین، 2 کلوں کے برابر، لم یحمل الخبث، تو وہ گندگی کو نہیں اٹھاتا۔ میں نے اس بات کی وضاحت شروع میں کر دی ہے کہ جب پانی 2 کلوں کے برابر ہو، یعنی 2 کلوں سے مراد کہ جب پانی 5 من 27 کلو گرام ہو تو وہ پانی صرف اور صرف نجاست اور خبیث چیز گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر اس کے پانی کے 3 اوصاف میں سے ایک وصف بدل گیا، رنگ بدل گیا، ذائقہ بدل گیا یا بو بدل گئی، پھر وہ پانی ناپاک ہوگا۔ وفی لفظ، اور ایک لفظ کے اندر ہے لم ینجس، وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ یعنی ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں لم یحمل الخبث، وہ خباثت کو نہیں اٹھاتا، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں لم ینجس، وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اخرجہ الاربعۃ، اس کو 4 اماموں نے بیان کیا ہے۔ اخرجہ الاربعۃ سے مراد امام احمد، امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ جو باقی 4 امام ہیں، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام ابو داود، انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ وصححہ ابن خزیمہ، اور اس کو ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے، وابن حبان، اور امام ابن حبان نے بھی، والحاکم، اور حاکم نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ تھا کہ پانی پاک کب ہوگا اور پانی ناپاک کب ہوگا۔ جو قلیل مقدار کے اندر پانی ہے وہ صرف اور صرف نجاست گرنے سے ناپاک ہو جائے گا، اور جو کثیر پانی ہے وہ اس وقت ناپاک ہوگا جب اس کا پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے، ادروائز وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، وہ پانی پاک ہے، اس سے پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔